یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آپ سیمینارز کرا رہے ہیں، یہاں پہ لیکچرز ہو رہے ہیں، پروفیسر احمد رفیق صاحب بھی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، یہاں پہ نعتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پہ حمد بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ قوالی بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ لنگر بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو میرے خیال میں کسی ایک انسٹیٹیوشن میں ہو سکتی ہے جو کہ ادر دین دس ہو. یہ سارا کچھ جو ہے یہ عرس پہ آپ ارینج کیسے کر لیتے ہیں؟ اور اس میں مشاعرہ منقبت بھی ہوتا ہے. مشاعرہ اور منقبت بھی اس لیے کہ حضرت داتا صاحب کی شخصیت اور فکر و فن کا ایک حوالہ جی آپ کا وہ دیوان بھی ہے جس پر آپ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ کسی نے سرقہ کر لیا اور پھر اس پر اپنا نام لکھ کے اس نے شائع کروا دیا. الفاظ تو میرے تھے لیکن اس میں سے وہ برکت نہیں تھی جو اس سرقے کے سبب اس سے اللہ نے اٹھا لی. کیا بات ہے. تو آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں انٹرو میں، اور بالخصوص کہ جو کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، جو ہوا ہے. اور میں ابھی بیٹھے مجھے یہی خیال آ رہا تھا جب یہ قوالی ہو رہی تھی کہ میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ ہم تصوف کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے عہد علی حجویر ہی میں زندہ ہیں. جو کلچر اس خطے میں ڈیولپ ہوا ہے، اور پھر اگر آپ لاہور کی ثقافت کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. راستے کشادہ ہیں، دل کشادہ ہیں، دسترخوان آراستہ ہیں. یہ لاہور کے انگریڈینٹس، یہ لاہور کی وہ ثقافت ہے جس کے سبب یہ ہمیشہ معتبر رہا. اگر لاہور کے باہر سے کسی کی رشتہ داری لاہور میں ہوتی ہے یا ہوتی تھی تو اس کو یہی چارم ہوتا تھا کہ چھٹیوں میں لاہور جانا ہے اور داتا صاحب جا کے سلام کرنا، اور داتا صاحب سلام کرنا ہے. اور یہ جو داتا صاحب والا ایلیمنٹ ہے یہ تو ہر بے روزگار کے لیے، ہر وہ شخص، ہر وہ اسٹوڈنٹ جس نے اب سوئچ اوور ہونا ہے، اپنے نئے کیریئر کی طرف جانا ہے، تعلیم مکمل کر لی ہے، زندگی کے سنگلاخ راستے سامنے ہیں. لاہور کوئی آدمی اترا آزادی چوک میں، وہاں سے پوچھتا داتا صاحب پہنچ گیا، وہاں کھانا کھایا، رات بسر کی، صبح اپنی نوکری کے لیے نکلا، اور پھر انہوں نے زندگی میں کتنا اوج اور عروج اور کمال پایا. محمود بٹی جو دنیا کی فیشن ڈیزائننگ میں ایک بہت بڑا نام تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم نے داتا صاحب کے ٹکڑوں پہ پل کے یہ فن سیکھا اور عروج کی منزلیں طے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا فرد جو نابغہ روزگار بنا اور پھر وہ لاہور میں آیا تو اس کو اس در کی تائید میسر آئی تو پھر وہ آگے بڑھا. تو حضرت داتا صاحب آپ کے عرس اور آپ کے جو اپنے تقریبات، اس میں اسپیشلی ایکنالج کرنا چاہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ نے اس کو بہت اون کیا، اور آپ نے دیکھا کہ عرس کے ایام میں سارا لاہور ایک خیر مقدمی رنگ میں رنگا ہوا تھا. بالکل. چیف منسٹر کی طرف سے فلیکسز، ہورڈنگ، اور اسپیشل جو ڈائریکشن اور انسٹرکشن تھی کہ آنے والے جو ہیں ان کے لیے ایکسیس ایزی ہو، آسانی سے وہ پہنچ سکیں، سیکیورٹی ہو، لیکن سیکیورٹی کا مطلب ہرڈل نہ ہو. تو اس کا والیوم بہت بڑا ہوتا ہے. آزادی چوک، دہشت گردی کے زمانے میں جی آزادی چوک پر ہم نے ادھر سے آنے والے جو ہیں جو شمالی سائیڈ سے، ان کے لیے گریٹر اقبال پارک میں پارکنگ تھی، بیٹھنے کا اہتمام تھا، وہاں سے آگے پیدل جائیں. اور وہ بڑے اچھا یہ بھی محبت ہوتی ہے نا؟ محبت ہوتی ہے، وہ تو جانے کا مزہ ہی اسی میں ہے. یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا نا کہ میں نے گاڑی ڈرائنگ روم کے اندر تک لے کے جانی ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے، ہم نے تو بچپن میں ایسا کیا، وہ تو ننگے پاؤں جانے میں اور زیادہ مزہ اور اسی طرح بالکل ایسی ہے. اور آپ دیکھیں یہ اب محض یہ جو جملہ آپ کا ہے اس کو جملہ سن کے کوئی آگے نہ بڑھ جائے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو اس خطے میں جو پاکستان میں ہے اس میں جو چشتی نظامی ہیں ان کے چشتی سلسلے کے سب سے بڑی ہستی ہیں. اور اگر آپ سول لائن کی طرف سے جاتے ہیں تو ٹبہ بابا فرید موجود ہے. تو روایت یہ ہے کہ آپ وہیں قیام کرتے تھے، گھٹنوں کے بل جاتے تھے، اور جو آپ کی سیڑھیاں ہیں چوکھٹے اس سے آگے نہیں بڑھتے. اچھا پتہ نہیں کیوں بڑی بدقسمتی سے ہم بہت سی چیزوں کو نا مکس اپ کر جاتے ہیں، توحید کا سلسلہ لے آتے ہیں. یہ محبت اور عشق ہم نے دین سے نکال دیا ہے. نہیں، یہ تو توحید کا سب سے بڑا مرکز ہی یہ جگہ ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ بندہائے کوثر آساں گزیخت در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخت، کہ ہند کی زمین پر جس نے اللہ کی وحدانیت کا بیج بویا ہے وہ سید حجویر ہیں. اور پھر وہ شجر
شجر سایہ دار کیا بات ہے۔ کہ جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، کیا بات ہے۔ اور جس کے سبب اس خطے پر 1000 سال کی سطوت مسلمانوں کو میسر آئی ہے۔ یہ بلال بھائی یہ ایک بہت بڑا سماجی انقلاب ہے اس خطے میں ان صوفیہ کے سبب، ادروائز تو ہندوستان ہے نا، اور یہاں طبقاتی نظام ہے، شودر ویش برہمن یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا آج بھی یہاں پہ ہر طرح کا مذہب کا شخص آتا ہے، لیکن یہ جو ان صوفیہ نے آ کے یہاں کی ان توہمات پر جو کاری ضرب لگائی ہے، وہ جو آپ نے ذکر کیا کھانے اور دسترخوان کا، تو یہ انقلاب کا پہلا زینہ ہی یہ دسترخوان تھا آپ کا، کہ جس میں سارے طبقات کے لوگ بیٹھے اور اکراس دا بورڈ، مذاہب، مسالک، رنگ، نسل، ان سب چیزوں سے، جس کی آج بھی کمی محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم اس کی زیادہ، آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں چیلنجز ہیں سماجی سطح پر، اقتصادی سطح پر، سیاسی سطح پر، اس کا حل ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ سید حجویر کے اس مشن اور مشرب جو رواداری، امن، اخوت اور انسان دوستی پر مبنی تھا۔ دیکھیں یہ بات جسٹس امیر علی نے لکھی ہے جو کلکتہ ہائی کورٹ کے جج تھے، کہ انہوں نے کہا کہ بھٹی اور بھاٹی، یہ بھٹی چوک، بھٹی راجپوت تھے، اب بھی راجپوت ہیں، یہ سائیڈوں پہ یہ رائے راجو وغیرہ ان کی فیملی جو خاندان، تو یہ جو بھاٹی دروازہ ہے یہ ان کی نسبت سے تھا، بھٹی کی وجہ سے، بھٹی کی وجہ سے۔ تو رائے راجو جو کہ ان کے مرید ہیں، ان کے پہلے جو ان کے خلیفہ بھی ہوئے اور انہی کی نسل آپ کے مجاورین اور آج بھی ان کی قبر تو وہی ہیں 1000 سال سے۔ تو انہوں نے جب آپ کے حلقہ احباب اور اثر بڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھاٹی دروازے کو اب چینج کر دیں، ہمارا یہاں کا ایک خیال ہوتا ہے کہ اب حجویری دروازہ رکھ دیں۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے سے پہلے یہاں لوگ رہتے ہیں، ان کا حق فائق ہے، کیا بات ہے، اور اس امر کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اس امر کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ راغب ہمارے ساتھ ہے۔ راغب بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا راغب بھائی، ابھی عرس گزرا ہے عثمان بن علی کا، علی حجویر کا، ہم انہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ یہ ہم جو داتا گنج بخش کہتے ہیں اس کی تاریخ میں نہ جائیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ داتا گنج بخش جو کہنا ہے یہ ان کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعامات کا آنا ہے اور عطا کیا جانا ہے تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست عطائیگی ہے، اور دوسرا بالواسطہ ہے۔ ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ عطائیگی براہ راست بھی ہوتی ہے اور بالواسطہ بھی ہوتی ہے۔ واہ۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بالواسطہ عطائیگی ہے یہ ان افراد کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے جو دائرہ اسلام میں نہیں ہوتے ہیں، اور جو دائرہ اسلام میں موجود ہیں اور جو اعلیٰ درجے پہ موجود ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مملو کر دیں، بھر دیں، اور وشکرولی ولا تکفرون پہ عمل کیا، وذکرونی اذکرکم کا جنہوں نے انعام پایا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے بارے میں داتا گنج بخش کہہ بھی دیا جائے تو حرج کوئی نہیں ہے۔